السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات سرکار سیدنا پاک کے در پر حاضر ہیں۔ یہ سعادت آپ کو ملی ہے اللہ کے ایسے ولی جنہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہزاروں اولیاء میں سے چنا، اور ہندوستان میں جب کفر کی تیرگی تھی، شرک کی ظلمت تھی، اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے بھیجا۔ سرکار سیدنا پاک خود نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا پاک نے بھیجا، خدا نہ اور ہے اور بھیجا یا نہ اور ہے۔ سرکار سیدنا پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اپنی مرادیں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضرت کی دعاؤں سے وہ مراد پوری ہوتی ہے، لیکن آپ کی یہ اپنی غرض ہے کہ آپ آئے اللہ کے ولی میں، اے اللہ کے ولی دعا فرما دیجئے بگڑی تقدیر بن جائے، بگڑا مقدر سمجھ جائے، بے اولاد ہوں اولاد مل جائے۔ اللہ والے کی نگاہ کرم ہوئی تو آپ کی بگڑی تقدیر بن گئی، لیکن آپ نے کبھی سوچا اور غور کیا کہ اللہ والے اس ہندوستان میں آئے اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے، اسلام کا چمن شاداب کرنے کے لیے آئے، اسلام کی ڈوبتی نبضوں کو قرار زندگی دینے کے لیے آئے اس ہندوستان میں اللہ والے قرآن کا اجالا پھیلانے آئے، سنت کا اجالا پھیلانے کے لیے۔ کبھی آپ نے یہ منت بھی مانگی ہے کہ اللہ کے ولی اے خواجہ پاک، اے سیدنا پاک، آپ کے دربار میں ہم نے حاضری دی ہے، آپ کی دعاؤں سے بگڑی تبدیل بن گئی، بگڑا مقدس سنور گیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک غریب طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن بناؤں گا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ پاک چادر چڑھانے نہیں آئے، چادر ہم لوگ تو خانقاہی ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور چڑھواتے ہیں، لیکن چادر چڑھانے نہیں آئے تھے، چادر بھی چڑھائی ہے، ساتھ ہی ان کے مشن کو بھی زندہ کیا۔ سرکار خواجہ پاک کی بے شمار کرامتیں، سرکار خواجہ پاک نے اناساگر تالاب کے پانی کو ایک پیالے میں حکم دیا تو پیالے میں پانی سارے اناساگر تالاب کا آ گیا۔ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، بے شمار کرامتیں۔ حضرت کی کھڑاون ہوا میں اڑی، جے پال جوگی کے سر پر مارنے لگی، لیکن سب سے بڑی کرامت میری نگاہ میں یہ ہے کہ نیزوں کے بوچھاروں میں آئے، تلواروں کے جھنکاروں میں آئے، کفر کی تیرگی میں آئے، شرک کی ظلمت میں آئے، کفر کے ماحول میں آئے، اور پرتھوی راج چوہان کی حکومت میں آئے، کفر کی تیرگی میں، شرک کی ظلمت میں اجمیر کی دھرتی پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور خدا کے دین کو زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا پاک کفر کی تیرگی میں آئے، شرک کی ظلمت میں آئے، کفر کے ماحول میں آئے، اس زمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا، خدا کے دین کو زندہ فرما دیا۔ تو آپ کی یہ جذبات بھی ہونے چاہیے کہ اللہ والے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے بگڑی تقدیر بن گئی، بگڑا مقدس سنور گیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا خرچ دے کر ایک لڑکے کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، قرآن کا اجالا پھیلاؤں گا، حدیث کا اجالا پھیلاؤں گا، آپ کے مشن کو زندہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دارالعلوم سیدنا کی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ دیہات کا مدرسہ ہے، لیکن دارالعلوم فیضان سیدنا اورنگ آباد وہ ایک مرکزی مدرسہ بہار کا بن چکا ہے۔
اور بہت بڑا مدرسہ ہے بہار میں۔ شاید ہی 1-2 مدرسے ایسے ہوں گے جہاں ہر سال 35 لڑکوں کی دستاربندی ہوتی ہے، ہر سال 35-36 لڑکوں کی دستاربندی ہوتی ہے دارالعلوم فیضان سیدنا میں، حافظ قاری اور عالم بھی۔ اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی چند عالمات یعنی لڑکیاں بھی عالمہ بن کر کے نکلیں گی، ان کو ردائے فضیلت ملے گی۔ تو سرکار سیدنا کا مشن اسلام زندہ ہو، قرآن زندہ ہو۔ آپ جائیے دیکھیے، آپ کا دل بھرے میں آج زندہ ہوں کل زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میرا جلایا ہوا چراغ اسے ضرور زندہ رہنا ہے، اسے فروغ رکھنا ہے اور اس کی آبتاب کو آپ کو بڑھانا ہے۔ آپ ضرورت دیکھیے کہ ضرورت کیا ہے، آپ میں کہوں تو آپ ضرورت پوری کیجیے، یہ نہیں آپ کے دل میں چاہت کا دیا جل رہا ہے، محبت کا چراغ روشن ہے آپ کے دل میں، اگر سیدنا پاک کی الفت ہے، عشق کا چراغ آپ کے دل میں جل رہا ہے، محبت کا دیا روشن ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس ادارے کی ضرورت کیا ہے، آپ ادارے کی ضرورتوں کو پوری کیجیے، آگے بڑھائیے، ترقی کیجیے، اور یہ ادارہ جہاں ہے وہاں سے اور آگے بڑھے، ترقی کرے، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ دارالعلوم فیضان سیدنا الحمدللہ جامعہ ازہر سے بھی ملحق ہے وہ، اور جامعہ ازہر سے اس کا الحاق ہے، وہاں سے فارغ شدہ چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں درخواست دے کر کے، تو وہ بہار کا ایک مرکزی مدرسہ ہے، اور الحمدللہ 35, 36, 40 طلبہ تک ہر سال وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، حافظ قاری اور عالم دین، اور میں نے بڑی محنت میری بڑی قربانیوں سے وہ ادارہ آگے بڑھا ہے۔ بہار میں لڑکے رکتے نہیں، یو پی کا رخ کرتے ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ اس ادارے کو آگے بڑھایا، پروان چڑھایا، اور احمد آباد میں رہنے کے باوجود بھی کہ میں وہاں رہتا نہیں لیکن پورے کنٹرول میں رکھتا ہوں، تو وہ ادارہ سیدنا پاک کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، اسلام زندہ ہو رہا ہے، قرآن زندہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اس ادارے کو آگے بڑھائیے، ترقی کیجیے۔ آپ سیدنا پاک کے مہمان بن کر کے آتے ہیں عرس میں، یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے، آپ مہمان ہی نہیں بلکہ میزبان بھی۔ کھانے کا جو سسٹم ہے کئی سال سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر قابو پاؤں، کافی تعداد میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا بھیڑ کی وجہ سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کمرے میں جتنے بھی لوگ ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، اس میں سے ایک شخص تو آپ ذمہ داری دے دیں، وہ یہاں سے کھانا لے جائے اور کمرے میں لے جا کر سبوں کو کھلا دے، پلیٹ بھی لے لے، کھانا بھی لے لے۔ بیٹھال کے کھلایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس میں جانا پسند نہیں کرتے بھیڑ میں کہ لائن لگا کر کے کھائیں، اس لیے کچھ لوگ باقی رہ جاتے ہیں، کمروں میں رہ جاتے ہیں۔ لہذا کوئی ایسا سسٹم بنائیے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے اور سبھی آسودہ شکم، تو آپ صرف مہمان ہی نہ بنے بلکہ میزبان بھی بنے، اور یہاں کے پروگرام جتنے بھی ہیں سب میں شرکت کریں گے۔ جو آپ کے پیر نے مقرر کر دیا ہے اس پروگرام میں شرکت کرنا، یہی محبت کا خراج ہے، عقیدت کی شان۔ بس یہ چند کلمات میں نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اور آپ کو اگر تکلیف ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں اور کہ آپ کو تکلیف ہو، لیکن آپ خود کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ ہی منتظم بھی ہیں، آپ ہی کو انتظام کرنا ہے۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم اور آپ بلا تاخیر شہزادے حضور امام ملت حضرت مولانا سید محمود قادری صاحب کی پاکیزہ تقریر سماعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ ممبر نور پہ شہر بنارس سے چل کر آئے ہوئے ہمارے عظیم مہمان اور آج کے اس جلسے کے خصوصی خطیب الہند حضرت علامہ مولانا تیسر الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کا بھی بیان ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمود قادری صاحب کا استقبال نعروں کی گونج سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مبارک، فیضان غوث اعظم، فیضان سیدنا پاک حضرت مولانا سید محمود القادری، نعرہ تکبیر۔
منبر رسول پہ جلوہ فرما اولاد سرکار غوث اعظم